قال الله تعالى في شأن نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نوجوان ساتھیوں، عزیز بزرگوں، پردانشین، امام بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ وصدقہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے مجرد معروف رضی صفت ہم اور آپ کی عالم کی ماہی کو مقدار سے جدید دیوار ماہی کی پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے گلگسار، بروز محشر ہم گنہگاروں کو جنت دلانے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اور فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک عالیہ پیش کرے پڑھی اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا مولانا محمد و جوانا سیدنا محمد و صحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعمت بانٹتا جسم روزی شان گیا، نعمت بانٹتا جسم روزی شان گیا، سادگی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین پناہ اسد حسین، سردار نداد در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ الا اسد حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید میں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید میں، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا میں۔ سامعین کرام، ہر سال کی طرح ذکر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے رفقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے
میلاد شریف کا انعقاد فرماتے ہوئے حالانکہ میں کئی سال سے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بول رہا ہوں، گنہگاروں کو آپ برداشت کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس گنہگار کا جانے کی سرزمین پر 20 سال ہے جس کے اندر ذکر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کرنے کی سعادت ماں فاطمۃ الزہرا کا صدقہ لے کر ناچیز حاصل ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت کے صدقے ہماری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرا بولنا آپ کا سننا اللہ قبول فرمائے، اور ہمیں اسی شوق و ذوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک امام عالی مقام امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، یوں تو ہم نے بھی سنا بچپن سے لے کر اب تک، اور جب تک اس جسم کے اندر جان آتی تب تک ہر سننے کا بچہ ذکر امام عالی مقام امام حسین کی محفل مناتا ہے، سنتا ہے، اور ان کی یاد میں ہر ایک کے اندر لنگر بھی تقسیم کرواتا ہے۔ یہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص کرم ہے، اور ان کی یہ زندہ کرامت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبح قیامت تک کے لیے یہ زندہ کرامت رہے گی کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، کوئی ایسا کونا تمہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا، کوئی ایسا گاؤں تمہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا، کوئی ایسا شہر تمہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا جہاں پر امام عالی مقام امام حسین کی محفل نہ منانا۔ دنیا کے ہر کونے میں، دنیا کے ہر شہر میں، دنیا کے ہر گاؤں میں، دنیا کی ہر ایک بستی کے اندر ذکر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کا انعقاد ہو چکا۔ یہ امام پاک امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واحد ایک ایسی شخصیت ہے کہ آقا کریم مولا کریم نعمت الرحیم آقا رحمت مجز نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد پوری کائنات کا آپ جائزہ لیں کہ اگر سب سے زیادہ اول درجے پر اگر کسی کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، اگر کسی کے نام کی میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے، اگر کسی کے نام پر لنگر کو تقسیم کیا جاتا ہے، اگر کسی کے نام کے اوپر اپنے مال کو قربان کیا جاتا ہے، اگر کسی کے نام کے اوپر سب سے زیادہ ریسرچ کی جاتی ہے، اور کسی کے نام کے اوپر اگر کسی کی مہارین کے سب سے زیادہ اگر کسی اولاد کا نام رکھا جاتا ہے، تو ہمارے تمہارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ دنیا کے اول فرشت پر سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی کا ذکر ہوتا ہے تو مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اگر کسی کے نام کی میلاد سجائی جاتی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محفل سجائی جاتی ہے، اگر ان کے نام پر اگر کسی کا نام رکھا جائے اول فہرست پر ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ محبوب قیامت تک تمہارے ذکر کو ہم نے بلند فرمایا، اور جس کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرما دے
اب دنیا کے کسی مائے کے لال کی ضرورت نہیں کہ اب اس کے ذکر کو گھٹا سکے، اب اس کے ذکر کو کوئی کمی بیشی کر سکے۔ آج کے زمانے میں، آج کے دور میں کچھ 24 نمبر کے ایسے ہیں جب ممبر پہ آ جاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب گفتگو فرماتے ہیں اور ان کے میلاد کی بات کرتے ہیں تو نعوذ باللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین، وہ اپنے جملوں میں، اپنے خطابات میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا جس طرح سے بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو علم ہوتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا علم تھا، لیکن قربان جاؤ جب سنی میلاد مصطفیٰ ذکر کرتا ہے اور میلاد مصطفیٰ ان کے نام کی سجاتا ہے، اب سنی جب منبر پہ آ جاتا ہے تو یہ جملے حبیب کبریا رحمت اللہ علیہ شفیع المظلمین کے بارے میں یہ ناگوار جملے نہیں بولتا۔ ارے تم ناعقل اور ناباقول، ذرا دیکھو تو صحیح خانہ کعبہ اور حرمین کے اندر اور مکہ المکرمہ کے اندر وہ بھی بیان کرو، میرے مصطفیٰ نے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا تھا، چاند کے دو ٹکڑے فرما دیے۔ جب سنی بیان کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی یہ شان بیان کرتا ہے کہ حبیب کبریا نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ ہم 24 نمبر والوں کی طرح نہیں ہے کہ جب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور ان کی میلاد کی بات آئے تو سنی کا ایمان مچل جاتا ہے، سنی کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کاڑ۔ جب سنی بولنے پہ آتا ہے تب وہ بھی بیان کرو، میرے مصطفیٰ کی یہ شان ہے، میرے مصطفیٰ کا یہ عظمت ہے، میرے مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ جب وہ انگلی سے اشارہ کر دے چاند تو ٹکڑے ہو جائے، انگلی سے اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے۔ اب اسی انگلی کا کرشمہ اور معجزہ دیکھے صحابہ کرام کی جماعت پیاسی ہے اور پیاس سے تڑپ رہی ہے اور ان کے گھوڑے پیاسے ہیں، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، حاجت سے فارغ ہونے کے لیے پانی نہیں ہے۔ کچھ صحابہ کرام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہمارے سپاہیوں کے اندر کسی کے پاس بھی پانی نہیں بچا ہے، سب کے مشکیزیں خالی ہو چکے ہیں اور کسی کے پاس بھی پینے کے لیے پانی نہیں ہے، نہ گھوڑوں کو پلانے کے لیے پانی ہے، حتیٰ کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اب حاجت اصلیہ سے فارغ ہونے کے لیے بھی کسی کے پاس اب پانی نہیں بچا ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ پیش فرمایا جائے۔ اب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیالہ پیش فرماتے ہیں صحابہ کے ایک لوگ، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک پانی کا پیالہ پیش فرمایا گیا۔ اب حبیب کبریا رحمت للعالمین، ہم سب کے آقا، مدینے والے آقا اور ہم سب کو جنت عطا کرنے والے آقا، حسنین کریمین کے نانا، علی المرتضیٰ کے مولا، با فاطمہ الزہرا کے بابا، اب اس پیالے کے اندر میرے مصطفیٰ نے انگلیاں ڈال دی، دیکھنے والوں نے دیکھا اور تاریخ میں شاہد کر دیا گیا کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک جیسے ہی اس پیالے میں پڑی، انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی تاریخ سے پایا ہے جو شعلہ نور کا، وہ مبارک تم کو بھی ذوالنورین جھوڑا نور کا، اور فرماتے ہیں ندیاں پنجابے جاری ہے حیرت کی واہ واہ، جھوم کر ٹوٹے ہیں پیاسے واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے،
میرے مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک بھی صحابی، بلکہ میں اپنے عشق کی بات کروں، میں اپنے آقا کی محبت کے اندر یہ کہوں کہ ان کے ماننے والا اگر بھارت کی سرزمین پر گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر چھالی کی سرزمین پر بیٹھا بیٹھا اگر میرے مصطفیٰ کو یاد فرمائے اور اپنی حاجت نہ زبان سے کہے بلکہ دل میں مدینے والے کو پکار لے اور کہہ دے کہ یا رسول اللہ پریشانم بغشنی یا رسول اللہ، ندارم جستو من جائے ندارم جستو ماوائے کوئی خود ساز و سامانم بغشنی یا رسول اللہ۔ ہماری ہر ایک حاجت، ہماری ہر ایک ضرورت، ہمارا ہر ایک مال یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا مال بھی آپ کے صدقے سے بڑھ رہا ہے، ہمارا رزق بھی آپ کے صدقے سے بڑھ رہا ہے، ہماری اولادوں میں اضافی آپ کے صدقے سے ہو رہی ہے، اور آج آپ گنہگاروں کی امت کا دنیا میں ڈکا بج رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے نام کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ گیس میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یہی سب سے بڑا عظیم ہے، یہی سب سے بڑا انعام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ یہ اس لیے میں نے جو کہا آپ نے جو سنا، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہ میری زبان اس کے قابل، نہ آپ کے کان اس کی شان کو سننے کے قابل، یہ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے۔ اس گنہگار زبان بول رہی ہے، آپ کی گنہگار کان سن رہے ہیں، یہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کرم نواز۔ آئیے میں نے جس آیتی کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اب ہم نے سنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کرم کا اندازہ آپ نے ہم نے بارہا سنا ہے، بارہا کافی سارے واقعات اور کافی ساری ایسی باتیں ہم نے رات میں سن رکھی ہیں، لیکن ہم اس لیے بیان کرتے ہیں، ہم اس لیے محفل سجاتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کا جو زنگ، ہمارے دلوں کے اندر جو میل گناہوں کا جو پڑ چکا ہوتا ہے، جو گناہوں سے ہمارے دلوں کے اندر جو نور مصطفیٰ کی چمک جو ہمیں نہیں مل پاتی ہے، تو ہم ان کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، ان کے معجزات بیان کرتے ہیں، ان کے صحابہ کے بارے میں ان سے کتنی محبت کرتے تھے اس کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں۔ جب ہم ان باتوں کو سنتے ہیں، جب ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں، جب ہم ان باتوں کو بولتے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک لمحہ کے لیے یقین جانیں کہ آج اللہ ماشاء اللہ چند ایسے لوگ ہوں گے جو عمل پیرا کرتے ہوں گے، لیکن ایک بات میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جب ہم میلاد میں سنتے ہیں، ہم اپنے اکابرین کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کے ذکر کو سنتے ہیں، تو ایک بات تو ہمارے دل میں یہ ضرور خیال آتا ہے کہ واقعی ہاں، ہم جس کے ماننے والے ہیں، ہم جس سے محبت کر رہے ہیں، واقعی وہ بڑی ہستیاں ہیں۔
بڑے وہ کمال والے ہیں کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں، ہم جن سے محبت فرماتے ہیں، واقعی وہ بہت بڑی ہستیاں ہیں کہ ان کے مقابل میں ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، ایک ایسی ہستی کے بارے میں یہ بات کرنے چلا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو اور ابو بکر کو یاد نہ دیا؟ کون ابو بکر؟ کون صدیق؟ جو غار میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہے وہ صدیق اکبر، اپنی بیٹی مصطفیٰ کے نکاح میں عطا فرمائے وہ صدیق اکبر، اپنے پاؤں میں مصطفیٰ کے لیے سام سے کٹوائے وہ صدیق اکبر، اور مصطفیٰ کے ایک اعلان کرنے پر اپنا سارا مال حبیب کبریا کے قدموں پہ لٹا دے وہ صدیق اکبر۔ اور پوچھا جائے کہ صدیق اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی رکھا، تو اپنی زبان سے کہے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اور اس کے رسول کا نام باقی رکھا وہ صدیق اکبر۔ کون صدیق اکبر؟ جب باری آئے غلاموں کو آزاد کروانے کے بارے میں تو صدیق اکبر سر فہرست پر پہلے نمبر پر آتے ہیں کہ بلال کو آزاد کرانے والے کون؟ تو فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر۔ اور مردوں میں سب سے پہلے مصطفیٰ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے کون؟ تو آج تاریخ میں آتا ہے کہ صدیق اکبر۔ اب میں کہاں کہاں چھوڑوں اور کہاں کہاں تو صدیق اکبر کو میں بس اپنے جملے کو اسی بات پہ سمجھ لیتا ہوں کہ جہاں جہاں مصطفیٰ کی محبوبیت پائی جاتی ہے، جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کی رحمت پائی جاتی ہے، وہاں وہاں صدیق اکبر کی ذات پائی جاتی ہے۔ یہ شان صدیق اکبر کی ہے کہ جہاں جہاں حبیب کبریا ہیں وہی وہی صدیق اکبر بھی موجود ہے۔ اب کیسے دوست؟ آئیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں چلے جاتے، ان کے دور کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب اعلان نبوت ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ظاہر نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اعلان نبوت سے 20 سال پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 40 سال کی زندگی، 40 برس کی آپ کی عمر مبارک پہنچی، تب آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت سے 20 سال پہلے سے آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اب کس طرح سے جانتے ہیں کہ دونوں تجارت کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ آپ ایک بزنس مین تھے اور ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے۔ اب اسی سلسلے میں کئی مقامات پر سفر کرتے، اپنے اپنے مالوں کو بیچتے، تجارت کرتے، لیکن میں نے تاریخ کے اندر ایک باریک نکتہ دیکھا، لیکن میں بھی کہہ رہا ہوں وہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ آپ سمجھیں اس چیز کو کہ اگر کوئی جانتا ہو کہ یہ بڑے اللہ کے ولی ہیں تو یقیناً ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے سب ان کی تعظیم کریں گے، ہم اپنی مسند بھی انہیں بیٹھنے کے لیے عطا کریں گے اور انہیں اچھی عیش و عشرت والی ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم ان کی خدمت کریں گے تاکہ اللہ والوں کا فیضان ہمیں مل سکے۔ اگر کوئی آج ہماری محفل میں اللہ والا ہو جائے تو یقیناً میں بھی اپنی کرسی کو چھوڑ کر، اگر کوئی بڑے متقی پیر آ جائیں تو بھی میں اپنی اس مسلک کو چھوڑ کر انہیں سپرد کروں گا۔ کیوں؟ یہ وقار والے لوگ ہیں، وہ عظمت کے قابل لوگ ہیں،
لیکن آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ابھی عرب کے اندر ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، بحیثیت تاجر میں دوستی کتنی گہری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے اوپر میری نظر جا رہی تھی، میں پڑھتا چلا جا رہا تھا، میں دیکھتا چلا جا رہا تھا کہ جہاں جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہیں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، لیکن میں نے سوچا کہ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے میرے مصطفیٰ نے، لیکن جب صدیق اکبر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھتا ہوں، 20 سال پہلے اعلان نبوت سے 20 سال پہلے دیکھا میں نے صدیق اکبر کو، میں آپ کو لے چلوں ان وادیوں کے اندر، میں آپ کو لے چلوں خانہ کعبہ کے اور مناظر کے اندر، میں آپ کو لے چلوں حرمین کی طرف، میں آپ کو لے چلوں مکہ کی ان گلیوں کے اندر۔ آئیے تصور کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ خانہ مکے کی گلیوں میں جہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، ابو بکر ان سے آگے ہونے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اب کوئی وقار والا ہو، اب کوئی عظمت والا ہو، لگتا ہے کہ آپ میری بات کو نہ سمجھے۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی میلاد میں اگر قابل شخصیت آ جائے، کوئی کامل پیر آ جائے، کوئی اللہ کا ولی آ جائے، میں اپنی مسند چھوڑ دوں اس وجہ سے کہ وہ اللہ والا ہے، کہ وہ متقی ہے، وہ بڑا عالم ہے، وہ بڑا مفتی ہے، مجھ سے زیادہ وقار اور مجھ سے زیادہ وقار رکھتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اس وجہ سے چھوڑتا ہوں۔ اگر کوئی یہاں پہ عام انسان آ جائے تو میں اس کے مسلک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، میں اپنے گفتگو کو جاری رکھوں گا۔ اگر کوئی میرے برابر آ جائے تو میں اس کے لیے اپنی چالو گفتگو کو نہیں چھوڑوں گا، کیوں کہ میں اسے جانتا ہوں وہ میرے برابر ہے۔ اب مکہ کی گلیوں میں چلے جائیں، اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے ہمارے تمہارے آقا نے۔ اب حضرت ابو بکر کو ہم مکہ کی گلیوں میں دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ آگے آگے چل رہے ہیں، ابو بکر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ ابھی اعلان نہیں فرمایا ہے کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کی جائے، میرا کلمہ پڑھا جائے۔ ابھی اعلان نہیں ہوا، صرف معمولی تاجر ہیں اور ایک امین کی حیثیت مکہ کے اندر ہمارے تمہارے آقا رکھتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی عظمت اور مصطفیٰ کی شان کا عالم یہ ہے کہ اپنی دونوں کی دوستی ہے۔ اگر آج دنیا کا کوئی دوست ہو، اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اسے ہنسی مذاق کرتا رہتا ہے، کوئی ایسی بھی واریانہ جملہ میں اور آپ اپنے دوست کے لیے بول دیتے ہیں، لیکن قربان جاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کہ جب بھی گفتگو فرماتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اور ان کے بارے میں کوئی بھی بات فرماتے تو ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ لیتے اور مصطفیٰ کی طرف گفتگو فرماتے۔ کوئی مقام ہو، کوئی ویلیو ہو تو عزت کے وقار پر بٹھایا جائے گا۔ اب یہاں تو صرف دو دوست تھے، گاؤں کے اندر میں ہر ایک کو جانتا ہوں، ہر ایک مجھ سے جانتا ہے، نوجوانوں سے میرا کافی سارا کلوز تعلق ہے۔ اب میں نہیں انہیں بٹھا دوں گا، کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ وہ ہماری دوستی واقعی ہم ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہنسی مذاق کی باتیں کی جاتی ہیں، کچھ جملے میں انہیں مذاق میں کہتا ہوں، کچھ وہ مجھے کہتے ہیں، لیکن میں انہیں اس مسلک میں نہیں بٹھا سکتا، کیونکہ انہیں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ نائبیت نہیں ملی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے ساتھ صبح شام میرا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، ہم ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں، لیکن
میں اپنے کسی دوست کو اس منبر پر نہیں بٹھا سکتا، لیکن ابو بکر کی شان اور ان کی عظمت پر قربان جاؤ، ابھی حبیب کبریا نے اعلان نہیں فرمایا؟ جب ان کی بارگاہ میں ابو بکر حاضر ہوتے، اپنے سر کو جھکا لیتے، ہاتھ باندھ لیتے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ عظمت ہے، یہ شان ہے۔ اب آئیے انہی یاروں کی بات کرتا چلوں میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اب کتنی محبت فرماتے ہیں، حضور صدیق اکبر سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ ہر کوئی حضور سے محبت تو فرماتا ہے، لیکن اگر کوئی بڑا پیر اگر ہمیں یہ کہتے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو مریدوں میں بات چیت ہونے لگتی ہے کہ پیر صاحب کا بڑا چاہنے والا ہے، بڑا چہیتا مرید ہے۔ اب ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، بات طویل نہ کرتے ہوئے صرف اس محبت کا تقاضا بیان کرتا چلوں کہ ہر ایک کا حساب کتاب لے لیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اب کابل جنت کے دروازے پر، اب جنت کے مین گیٹ کے اوپر علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات کھڑی ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں بتایا تھا کہ علی جنت کی اجازت، جنت کا پروانہ، جنت کی ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت پائی۔ میرے مصطفیٰ نے علی المرتضی سے فرمایا کہ جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہو اسے جنت نہیں ملے گی، اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ اب دیکھیں ان یاروں کے درمیان محبت کا عالم کیا ہے، بات آئی تو میں جب بیان کرتا چلوں۔ اب حضرت علی المرتضی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک مقام پر ملاقات ہوئی۔ اب اسی حدیث کو بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر نے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے چہرے کو دیکھا، تبسم فرمایا۔ حضرت علی کہنے لگے ابو بکر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ مسکرانے کی وجہ کہا علی کیا آپ نہیں جانتے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ علی جنت کے اندر سب کو ٹکٹ تقسیم کریں گے، انہیں جنت کا سردار دے دیا گیا۔ اب اتنا کہہ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے اور مسکرایا کہ ابو بکر اتنا کہہ کر کیوں خاموش ہو گئے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تھے علی جنت کی ٹکٹ اسے ہی دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت پائی۔ یہ یاروں کی محبت ہے کہ اب حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کیسے بیان کروں؟ آج لوگوں کو بڑا پسند ہے کہ اس کی واہ واہی کی جائے، اس کی بڑائی بیان کی جائے، نہیں، حق پسند اور حقیقت پسند کرو، حق کو سویکار کرو، مانو۔ اگر آپ غلطی پہ ہیں تو اس چیز کو تسلیم کرو، اگر آپ صحیح ہیں تو ہمیشہ آپ کا رہے، اگر آپ غلط ہیں تو آپ کو جھکنا پڑے گا۔ آئیے اسی کے اوپر صحابہ کرام کی جماعت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اسی مسئلے پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں ایک عالم اور ایک
غیر عالم جب وہ گفتگو کرتے ہیں اور کسی مسئلے کے اوپر طول پکڑ لیتے ہیں تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ عالم دین کو وہاں خاموش ہو جائے، عقل ہوتی اسی میں، کیوں کہ سامنے والا احادیث نہیں جانتا، قرآن کا علم نہیں جانتا، وہ جیسے آئے گا وہ اپنی گفتگو کو بولتا رہے گا، امکان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کفریات جملے بھی بولے۔ اس لیے خاموشی کا عالم دین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ وہ خاموش ہو جائے، آپ اس سے کوئی بھی گفتگو کریں، وہ وہاں پر اپنے آپ کو جھکا لے گا، کیوں کہ وہ سامنے والے جس سے گفتگو کر رہا ہے اس کے پاس وہ علم اور وہ نالج نہیں ہے، اس وجہ سے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو ہر وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، اور دوسری شخصیت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں قرآن نے 21 سے 22 آیتوں کا فیصلہ، قرآن نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا اسی کے مطابق اللہ نے قرآن میں آیتوں کا نزول۔ کچھ مسئلے پر بحث ہو گئی، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جلال والے صاحب بڑے جلیل القدر، اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج شریف ٹائپ کا، نہ زیادہ کسی سے گفتگو، نہ زیادہ کسی سے بول چال، ٹھنڈے مزاج کے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اس مسئلے کے بارے میں بہت زیادہ کہہ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کہا نہیں اور وہ وہاں سے چلے گئے، اپنے گھر کی طرف آئے۔ اب دیکھیں جو حق والے ہوتے ہیں اور جن کے دل کے اندر کامل ایمان ہو، حق پسند لوگ ہوں، ان کا غصہ بھی جلدی ٹھنڈا ہو جائے۔ اب دونوں اپنے اپنے گھر پر پہنچے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر پہنچے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر پہنچے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے، میں نے کیا کہ میں نے زیادہ ڈانٹ دیا، اس قدر مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ انہیں یہ احساس ہوا، انہیں اس چیز کی کہ میں نے جو کہا، جو وہ ہوا وہ ماننے میں نہیں دیا کہ میں نے جو کہا وہ غلط کہا۔ اپنے گھر سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گھر پر پہنچے، دستک دی، کہا کہ ابو بکر ہے۔ گھر سے پتہ لگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر سے واپس باہر چلے گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ 4 خلیفہ اگر ان کے گھر پر نہ ہو نا تو ان کی دوسری جگہ، یہ بڑے مزے کی بات ہے۔ دیکھو یاروں کی محفل کتنی ہے، یاروں کا ذکر ہو جائے اور یاروں کی بات ہو جائے، اب دوستوں کی بات ہو جائے تو یہاں پر میں ایک جملہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں دوست بناؤ، ایک ایسا 10-12 دوست نہ بناؤ۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک دوست بناؤ اور ایک ایسا سچا دوست بناؤ جو تمہیں برائی سے دور کرے اور نیکی کے راستے پر لے آئے، وہی تمہارا حقیقی دوست ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر دوست کو آزمانا ہو کہ واقعی وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ ایماندار ہے یا نہیں ہے، اپنے برے وقت کے اندر اگر وہ کام آ جائے تو آنکھیں بند کر کے پوری زندگی اس پر بھروسہ کر لینا، کبھی تمہارے بھروسے کو وہ توڑے گا۔ یاد رکھے دوست ایک بنائے لیکن بھروسے والا بنائے، جو اس کی پریشانی میں اپنی پریشانی کو محسوس کرے۔ اب دیکھیں ایک دوسرے کو ریلائز ہوا کہ 5 منجتن 4 یار اور اس کے اوپر ہمارے حبیب گریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جلال میں پتہ چلا۔ اب وہاں پر وہ نہیں، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اب اگر صدیق اکبر کو پانا ہے تو مصطفیٰ کے گھر ہی
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لے گئے. دروازے پر استقبال آنے کی اجازت ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پیش فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب عنایت فرمایا. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک قبلہ کی طرف، سامنے کی طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. دونوں حضرات کے سر جھکے ہوئے، آنکھ نم ہے. اب سلام کا جواب دیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے شیطان کب کپاتا ہے، جس سے شیطان اپنے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، ایک شرابی اپنی توبہ سچی کر لے. حضرت عمر کو دیکھ کر آج وہ عمر تھرا رہے ہیں، آج وہ عمر کانپ رہے ہیں، ان کے جسم پر کپکپی تھاری ہے. اور وہ بھی آ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اب حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جھکا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اب کتنی دیر کے بعد کوئی جواب نہیں آیا کہ عمر کیوں آنے کی وجہ کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہمیں صحابہ عقیدہ دے رہے ہیں، ہمیں سکھلا رہے ہیں، ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے، اگر اپنی دعائیں مصطفیٰ کے بارگاہ میں قبول کروانی ہے، اور اگر اپنے کام مصطفیٰ کے یہاں سے نکلوانے ہیں، تمہاری حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہے تو کسی کو سفارش بنایا جائے. اب جھگڑا ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. اب صلح تو کروانے والا کوئی دوسرا تیسرا ہونا چاہیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے ہیں، وہ بہت جملوں کو میں بولتا ہوں، میں کوئی بھی اس کے اندر نہیں بلکہ آپ کو اس کا ہندی میں ٹرانسلیٹر کر کے بتاؤں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگتے ہیں کہ صدیق میں نے جو کہا میں نے بڑے سخت لہجے میں کہا، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میں معذرت خواہ ہوں، صدیق معاف فرما دیجئے. اب یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک آنسو سے بھیگی ہوئی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنسو سے داڑھی بھیگی ہوئی ہے. اب حضرت عمر صدیق اکبر نے کوئی جواب عطا نہیں فرمایا. اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھی آنسو سے بھیگی ہوئی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر، ہاں اگر صدیق خطا پہ تھے، اگر ان سے کوئی لغزش ہوئی تھی تو عمر ہو سکتا تھا کہ تم معاف کر دیتے، میرے صدقے سے میری وجہ سے معاف کر دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق میں آپ سے معافی خواہ ہوں. بیان کر رہے ہیں مصطفیٰ، معافی صدیق اکبر سے مانگی جا رہی ہے. پتہ کیا چلا کہ جب صدیق اکبر کو اگر کوئی ناراض کر لیتا ہے تو مدینے والے آقا بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. کہا کہ عمر اگر تو میری وجہ سے ابو بکر کو معاف کر دیتا تو تیرا کیا جاتا. آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے ہی مجھے اس دل کا احساس ہوا فوراً میں ان کے گھر چلا گیا. گھر سے پتہ چلا وہ گھر نہیں تھے. میں سمجھ گیا کہ اب وہ آپ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے کہ آپ نے معاف فرما دیا. تین یار ایک سے لغزش ہوئی، اب تینوں رو رہے ہیں، تینوں رو رہے ہیں. اور مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو ابو بکر کو اذیت پہنچائے گا وہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے گا، اور جو ان کو راضی کر لے گا وہ مجھ مصطفیٰ کو راضی کر لے گا، اور جس نے مجھ مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس نے رب ذوالجلال کو راضی کر لیا، اور جس نے رب ذوالجلال کو راضی کر لیا یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت میں اللہ اس کا ٹھکانہ عطا فرمائے گا. اب ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں صحابہ کہ اگر تم
تمہاری حاجتیں اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہوتی ہو اور دعائیں مانگ رہے ہیں، عرصہ گزر گیا تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، تمہارے جائز مقاصد میں تمہیں کامیابی نہیں مل رہی ہے، اور یہاں حضرت عمر ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں کہ ابو بکر کا وسیلہ پیش کرو اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے مانگو، مصطفیٰ تمہیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دھوبے بچھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں جہاں دیکھا، جس وقت دیکھا، میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ پایا۔ اب کتنا ساتھ پایا، کتنا ساتھ پایا، اتنا ساتھ پایا کہ جہاں جہاں گئے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کے ساتھ گئے، ہجرت کی تو میرے مصطفیٰ کے ساتھ کی، اور اپنے آپ کو قربان کیا، جنگ کے اندر میں دیکھا تو میرے مصطفیٰ کے ساتھ دیکھا، ان کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کر آپ نے پہلا بار مصطفیٰ کے اوپر آنے سے پہلے صدیق اکبر نے اپنے سینے پہ لگایا، وہ صدیق اکبر، اور اپنے آپ کو مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دیا، اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، وہ صدیق اکبر۔ اور کتنا مقام، کتنا مرتبہ ان یاروں کا، جب اس دنیا سے گئے تو یار غار مصطفیٰ تھے ہی، اب جب مدینہ المنورہ میں مصطفیٰ کے یار قیامت تک کے لیے بنا۔ آج بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک آرام فرما رہی ہے۔ دونوں شخصیت بڑی طویل گفتگو، لیکن کہنے اور سمجھانے کا مقصد یہی ہے۔ میری ان تمام گفتگو کا نچوڑ میں آپ کو بتا چکا کہ اگر آج میرا میسج یہی ہے آپ کو دینے کے لیے، اس ذکر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، کہ اگر تمہاری کوئی دعائیں قبول نہ ہو تو ان یاروں کا واسطہ دے دینا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یقیناً تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں سکھلایا۔ یقین جانیں کہ ہمیں دوسروں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، عقل مند اشارہ کافی ہے۔ آپ صرف اپنے اکابرین کے کسی بھی ایک صحابی کی سیرت کو اپنا لیں، یقیناً آج ہم در بدر کی جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، آج اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سب کو پکڑا، ہم نے سب کو پکڑا، اور جسے ہمیں پکڑنا چاہیے تھا ہم نے اسے چھوڑ دیا، ہمیں سب کو نہیں پکڑنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے کسی بھی صحابی کی، ایک صحابی کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری قبر بھی کامیاب ہو جائے گی، اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بولنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب کے وسیلے سے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب کے وسیلے سے ہمارے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں اللہ قبول عطا فرمائے، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، اور ہم سب کو ایمان زندگی اور ایمان موت نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔